میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيبنا حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما على بقية الله الأعظم على الأرضين روحي وأرواحنا الفداء يا مولاي يا صاحب الزمان. سب مل کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا اور خالق و مالک ہے. نماز جعفر طیار کے حوالے سے روزانہ آپ کی خدمت میں ایک جملہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس خواہش کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ فرش عزائے حسین عشق توحید کا بھی درس ہمیں دیتا ہے. بھی کیا اولن کلن خلاصتاً حسین ابن علی کی قربانی فقط اور فقط عشق توحید پر بنا کرتی ہے. اور میں اور آپ عشق یوسف زہرا در یاد کربلا کے موضوع پر اس عشرہ مجالس میں گفتگو کر رہے ہیں تاکہ اس عزاداری سید الشہداء سے وہ کسب فیض حاصل ہو سکے کہ جس کے سبب سے ہم عشق یوسف زہرا میں گرفتار ہو کر ان کے ظہور میں انشاءاللہ شامل ہو سکیں. تو اس میں اولاً جو تاکید اور میرے اور آپ کے لیے کہہ لیں کہ حتمی طور پہ ضروری ہے وہ عشق پروردگار ہے، اس کی معرفت ہے. آج نماز جعفر طیار کے بعد پڑھی جانے والی دعا کا وہ جملہ کہ جس میں امام صادق مجھے اور آپ کو تعلیم کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہو سبحان ذی المن والنعم. کیا مطلب ہوا؟ کہا پروردگار عالم وہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو نعمتیں دیتا ہے اور ہم پہ احسان کرتا ہے. بے شک پروردگار عالم کی نعمتیں بے تحاشا میرے اور آپ کے لیے. ہم کہہ دیتے ہیں آرام سے بے تحاشا، لیکن فیل کر کے دیکھیں قرآن کے جملے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
پروردگار عالم سورۃ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ تم شمار بھی کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے. میں نے اکثر اس آیت کی بنا پر یہ جملہ عرض کیا کہ ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک ایکٹیویٹی دی تھی کہ آپ 2 کالمز کو بنائیں. ایک کالم ان نعمتوں کا لکھیں جو آپ کو مانگ کر ملی ہیں, اور ایک کالم ان نعمتوں کا لکھیں جو آپ کو بن مانگے ملی ہیں. جب وہ کالم تیار ہوا تو ہر ایک نے یہ بتایا کہ وہ کالم شارٹ ہے, جو ہم نے مانگا اللہ نے دے دیا, بٹ وہ کالم بہت طویل ہے اور اس کی لسٹ ختم نہیں ہوتی. کہ سر سے لے کے پیر تک کا جب سب سے پہلے اگر ہم جائزہ لیں تو وہ بہرحال ابھی بہت تفصیلاً ہو جائے گا کہ آنکھوں کی روشنی اور زبان کی قوت گفتار ساری چیزیں بن مانگے پروردگار عالم کی نعمت ہے. پروردگار عالم نہ صرف یہ کہ نعمتیں عنایت کرنے والا ہے, بلکہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے سورہ رحمان میں باقاعدہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے, اور میں اگر کہوں تو غلط نہیں, اس میں ساری نعمتیں نہیں اللہ نے بتائی, چند نعمتوں کا ذکر کر کے ان کی جھلک دکھا کر, لیکن 31 ٹائمز پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے. گویا پروردگار عالم کہہ رہے میں نے یہ نعمت دی, یہ نعمت دی, یہ نعمت دی, بتاؤ کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ اور بات کہ ایک طویل فہرست ہے خدا کی بارگاہ میں بھی میرے اور آپ کی نعمتوں کے لیے. لیکن لطف یہ ہے, میں اب اپنے موضوع سے جڑ رہی ہوں جو میں نے کل تک ختم کیا تھا. لطف یہ ہے کہ سورہ رحمان میں پہلا جملہ خدا نے کہا الرحمن. خدا کے 2 قسم کے نام ہیں, ایک جلالی نام ہے, ایک جمالی نام ہے. جلالی نام کیا ہے؟ قہار, جبار, ٹھیک, قہر ڈھانے والا. اور اس کے بعد کہتے ہیں الرحمن جو ہے جمالی نام ہے, رحم کرنے والا. پروردگار عالم نے ان نعمتوں کے تذکرے والی آیت میں جو آغاز سورہ کی وہ اپنے جمالیاتی نام سے کی ہے, تاکہ ساری دنیا سمجھ جائے کہ پروردگار عالم جو نعمتیں دیتا ہے وہ رحم کر کے دیتا ہے اور اپنی رحمتیں نازل کر کے دیتا ہے. اس کے بعد لطف یہ ہے جو پہلی نعمت ذکر کی خدا نے, الرحمن علم القرآن. خدا نے علم جیسی نعمت کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے. جہاں تک میں نے کل بات چھوڑی تھی آج وہیں سے جوڑوں. کربلا کی یاد میں آزمائش اور امتحان بھی ہے. کربلا کی یاد میں علم کا میدان بھی سجا ہوا نظر آتا ہے. ابھی ذکر کروں گی آگے 2-4 لوگوں کا آپ کی خدمت میں. اسی یاد سے مجھے اور آپ کو عشق یوسف زہرا اگر درک کرنا ہے تو اپنے آپ کو صاحب علم بنائیں, جہل میں اپنے آپ کو مت چھوڑیں. کل وہ میں نے ایک بہت نورانی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, العالم حیا ولو کان میتا والجاہل میتا. اگر عالم ہر بھی جاتا ہے تو زندہ رہتا ہے. اور کل بھی میں نے کہا تھا عالم صرف وہ نہیں ہوتا جو امامہ لگائے ہوا ہوتا ہے, ہر وہ شخص عالم ہے جس نے علم حاصل کیا ہے, دین کا, دنیا کا اور فائدے کا علم حاصل کیا ہے. ٹھیک, تو بس پروردگار عالم نے جو پہلی نعمت ذکر کی وہ یہ کی کہ ہم نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی, یعنی علم دیا. اور علم وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن سمیت قرآن کے معلمین کو بھی ہمارے لیے بھیج دیا, جس میں معلم اول رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم. اور جب معلم اول رسول خدا ہے اور پھر معلم ثانی امیر المومنین ہے, تو سب جانتے ہیں کہ امیر المومنین کے بعد جتنے ائمہ اس دنیا میں آئے سب وہ امیر المومنین کی ساری صفات کے مالک اور وارث ہیں. تو گویا اگر ہم امام حسین کی بات لیں تو خود امام حسین بھی معلم قرآن تھے اس دنیا کے, جو کہ قرآن کے ساتھ ساتھ دنیا میں میرے اور آپ کے لیے تعلیم کے لیے ظاہر ہوئے, اور جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں حضرت حجت, وہ خود بھی قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کربلا میں تو سب تلوار لیے ہوئے تھے, خالی جنگ کر رہے تھے. دنیا یہ جان لے وہ فقط جنگ نہیں کر رہے تھے, علم کے ساتھ, عمل کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. سنیں گی کہتے ہیں کہ نہ صرف زہیر ابن قین حافظ قرآن بھی تھے, بہت سے علماء کہتے ہیں وہ طبیب بھی تھے. طبیب کیا ہے؟ سائنس کا علم ہے. اور بہرحال میں اکثر بچوں سے کہتی ہوں کہ فقہ اور مختلف چیزیں, ساری چیزیں جو ہیں بہرحال وہ تو ہیں سو ہیں. کہتے ہیں کہ سائنس کا علم بھی سارا کا سارا علم, میں بہت ممبر سے اس چیز کو شوق سے کہتی ہوں کہ اس دنیا میں دین کا بھی اور دنیا کا بھی سارا علم کسی کے باپ کی نہیں, ہمارے ائمہ معصومین کی جاگیر ہے. ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا کیمسٹری میں جابر بن حیان,
فادر آف کیمسٹری. اللہ صلی لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم اس کے بھی فادر ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو کیا معلوم ہے علم دین و دنیا سب کے مالک ہمارے اہل بیت ہیں. سب سے پہلی چیز جانثاران حسین میں سارے کے سارے نعوذ باللہ جاہل نہیں تھے کہ بس تلواریں اٹھائیں اور چل پڑے امام حسین کے پیچھے. زہیر ابن قین حافظ قرآن بھی تھے, ٹھیک, اس کے بعد کہتے ہیں طبیب بھی تھے, پھر کہتے ہیں جون جو غلام تھا وہ بھی حافظ قرآن تھا. اس کے بعد عبداللہ ابن سعید اور حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے خود فقیہ کہا ہے. اور پھر میں وہ مثال دوں جو میں نے کل پرسوں دی تھی, جناب مسلم کو جو کوفے بھیجا ہے مولا نے کہا تھا من اہل بیتی و ثقتی. ہمیں جب حوزوی تعلیم میں علم رجال پڑھایا جاتا ہے, علم رجال وہ علم ہے کہ جس میں حدیثوں کے راویوں کے بارے میں پتہ کیا جاتا ہے کون راوی سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ثقہ. ثقہ کے معنی وہ کہ جس کے علم پہ سب کو بھروسہ ہو جائے. جناب مسلم کے بارے میں امام کہتے ہیں پتہ چلا کربلا جاہلوں سے نہیں بلکہ عالموں سے پرمیدان ہے. اور ان عالموں نے مل کر جانا کہ امام زمانہ کی معرفت کیا ہے, پھر تلوار کو اٹھا کے چلایا کہ ہم اپنے زمانے کے امام پہ اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے. تو بس علم کے ذریعے امام زمانہ ہے. امام زمانہ کی معرفت آتے انسان خدا کو پہچانتا ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے, مطلب ہوا کہا کہ اس کو نہیں جا سکتے, وہ نہیں پہچان سکتے. رزلٹ دے رہے کہ ماں کو نہیں پہچانے گے تو ہو جائیں گے. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ علم وہ ہے جو معرفت خدا اور اہل بیت علیہ السلام بھی عنایت کرتا ہے اور دین کی گمراہی سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے. آگے جا کے میں ذکر کروں گی انسان کی عقیدے کو بھی قائم و سالم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی معرفت ہم سب پہ ضروری ہے. اگر معرفت ہوتی تو لوگ یہ حرکتیں نہ کرتے. وہ اور بات جو لوگوں نے حرکتیں کی اس سے ہمارے اہل بیت کے علم اور زیادہ کائنات عالم میں سامنے ہوا. علی کا ذکر, اہل بیت کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے. بہرحال مجھے تھوڑا لوگ ویسی والی ذاکرہ سمجھتے ہیں, بس آتی ہیں سناتی ہیں چلی جاتی ہیں, لیکن بہرحال اس سنانے سے پہلے میں اہل بیت کے فضائل بھی سناتی ہوں. عرض یہ کروں کہ علم اہل بیت علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ کسی دشمن نے چاہا عین وقت نماز, اول وقت نماز آتی ہے نا سارے معصومین, عین اول وقت نماز ایسے سوال کیا جائے نعوذ باللہ علی کی نماز بھی لیٹ ہو جائے اور جواب دیتے رہیں, سوچتے رہیں, ابھی پوچھتے رہیں. پوچھا کیا سوال, بڑا بچوں کے لیے بڑا اچھا مزے کا سوال ہے. پوچھا کہ کون سے بچے انڈے دیتے ہیں, کون سے بچے جو جانور جو بچے دیتے ہیں. تو مولا نے اس کو دیکھا اور مسکرائے, صرف ایک جملہ کہا, نماز پڑھنے چلے گئے. اور وہ بیچارہ ایسے ہی ناکام ہو گیا کہ میری تو کوشش ہی فیل ہو گئی. علی ابن ابی طالب نے علم لدنی سے برجستہ فرمایا جن حیوانات کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دے دیتے ہیں اور جن حیوانات کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. سو سمپل. مولا چلے گئے نماز پڑھنے. کہتے ہیں کہ وہ تو حیران ہوا سو ہوا. امریکن یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی, اس وجہ سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا. امریکن یونیورسٹی میں جب اس بات پہ جانوروں پہ تحقیق ہوئی تو ایک سنی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہمارے خلیفہ چہارم سے جب یہ سوال کیا گیا تھا انہوں نے یہ جواب دیا تھا. جب اس کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امریکن ریسرچر نے ریسرچ کی تو اس نے 800 حیوانات پر ریسرچ کی, 800 حیوانات. اور 800 حیوانات پہ ریسرچ کرنے کے بعد کہا کہ ان کے خلیفہ نے بالکل صحیح کہا تھا. ایسا ہی ہے, جن جانوروں کے کان اندر ہے وہ حتمی طور پر انڈے کریٹ کرتے ہیں اور جن جانوروں کے کان باہر ہے وہ بچوں کی ڈلیوری کرتے ہیں. اور اس کے بعد بڑا عجیب جملہ مولا نے کہا, بحال ہمارے عقائد سے باہر ہے لیکن ایک ضمن عرض کر رہی ہوں. کہا یا تو اس کے سامنے کائنات بنی ہے یا اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. درود پڑھ دیں محمد والے.
اسی لیے پوچھنے والے نے ایک دم سے پوچھا تھا نا امیر المومنین سے، آپ کیسی جیسی کوئی سوال پوچھتے ہیں جسٹ اس کا جواب دے دیتے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ ایک دم سے کہنے لگا 5۔ کہا تم نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا، دیکھا نہیں؟ کہا اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے، ہمہ وقت میرا ہاتھ میرے سامنے رہتا ہے۔ مولا نے کہا یہ پوری کائنات ہمہ وقت ہمارے سامنے رہتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم لدنی کے مالک یہی ہیں جو محمد و آل محمد کے گھرانے کے ہیں۔ اسی لیے ان ہستیوں سے جس وقت جس زمانے میں جو سوال جس طرح کیا گیا برجستہ اور دندان شکن جواب دیا گیا۔ ذکر فضائلی سے ایک روایت اور پھر پیغام مجلس کی طرف جاتے ہوئے اپنے جو ہے وہ کہہ لیں کلام کو خلاصہ کرتے ہوئے ربط مصائب کروں گی۔ ذکر علم کا ہو، اور کیسے ممکن ہے میں اس ہستی کا ذکر نہ کروں جسے علی کے بعد لقب ہی علم کو شگافتہ کرنے والا ملا۔ میرے مولا امام باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے میرے مولا سے طاؤس یمانی نے پوچھا، بہت سارے سوال پوچھے لیکن دو بہت انٹرسٹنگ سوال، اور اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں۔ طاؤس یمانی نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ کون سا دن تھا جب 1/3 دنیا فنا ہو گئی؟ امام نے کہا تمہیں تو سوال کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ 1/3 نہیں، 1/4 دنیا فنا ہوئی اس دن۔ کس دن؟ جب کل دنیا کی آبادی مشتمل تھی۔ جناب کہا کہ جب جناب حابیل نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بعد طاؤس یمانی پوچھتے ہیں کہ امام بتائیے وہ کون سا ایسا روزہ تھا کہ جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا جناب مریم کا روزہ۔ وہ جناب مریم کا روزہ تھا کہ جس میں کھانا پینا جائز تھا مگر خاموشی کا روزہ تھا۔ تہمت لگ رہی تھی، بغیر شوہر کے بچہ لے کر آ گئی تھی قبیلے میں واپس، اور اب الزام لگ رہے تھے۔ اللہ نے کہا بالکل خاموش رہنا ہے۔ کیوں؟ بولے گا تو یہ بچہ بولے گا تمہارے جو آغوش میں ہے، ہماری قدرت سے بولے گا کہ میں خدا کا فقط بندہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہوں اور اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہوں۔ درود پڑھے محمد والے۔ اچھا یہاں آگے بڑھ جاؤں۔ اگر ہم خواتین اتنا اچھا ہو نا، اگر ہم خواتین روزانہ یہی جناب مریم والا روزہ رکھ لیں تو غیبت سمیت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، گھریلو اور معاشرتی مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور تبرکن امالی شیخ توسی کی ایک روایت پیش کرتی بھی چلوں جب خاموشی کی بات آ ہی گئی ہے۔ امالی کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ مثلاً شیخ توسی نے، شیخ صدوق نے، ان لوگوں نے املا کیا، منہ سے روایتوں اور چیزوں کو بیان کیا، ان کے شاگردوں نے لکھا۔ تو امالی شیخ توسی میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو ہے وہ ابو ذر سے فرمایا، اور بڑے سخت دقیق مگر نورانی جملے ہیں۔ جناب ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر ہر بولنے والے کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ ہم تو یہ بیچارے ان دونوں کو ہی کاؤنٹ نہیں کرتے، کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں نا بیٹھے ہوئے یہ دونوں۔ کہا کہ اے ابو ذر ہر بولنے کے والے کے ساتھ خدا ہوتا ہے، سخنور کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے ڈرے کہ خدا ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ زیادہ تر کوشش کرنا مفہوم پیش کروں، خاموش رہو، ضرورت کے علاوہ گفتگو مت کرو، بس اتنی گفتگو کرو کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ اور اس کے بعد مولا کی ایک پرمعنی جملہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے بات سنے اور پھر کہیں اور جا کر بیان کرے اس سے زیادہ جھوٹ اور کچھ نہیں ہے۔ اور آخری بہت ہی قیامت کا جملہ، رسول کہتے ہیں سب سے زیادہ قید میں رکھے جانے کی مستحق جو چیز ہے قید خانے میں وہ زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اللہ کرے کہ اس کو اپنے دل کے نہا خانوں اور قید خانے میں کچھ وقت کے لیے رکھ سکیں، ذکر خیر کریں۔ تو بس پتہ چلا علم مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ خیر بولا جائے، کب بولا جائے، کیسا بولا جائے۔ سارے اہل بیت علیہ السلام نے یہ رویہ اختیار کیا، اسی لیے کائنات عالم میں ذکر خیر کر کے، ذکر خدا کر کے میرے اور آپ کے لیے سامان فراہم کر کے چلے گئے۔ یہ علم فقط یہ کہ ہمیں خیر ہی نہیں سکھاتا، ہمیں
جہل سے نکال کر اوجے کمال پہ نہیں لے کے جاتا، بلکہ جیسے کہ میں نے دعائے معرفت کا آپ کو حوالہ دیا، یہی علم ہمیں گمراہی دین سے بچا لیتا ہے۔ اور آخری جملہ، یہی علم ہمارے عقائد کو ثابت اور مضبوط رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ فی زمانہ امام زمانہ کی غیبت میں عقائد کو سیف رکھنا بڑا مشکل کام ہو رہا ہے، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، دور کی بات منافقین اور مشرکین تو اپنے مومنین میں ہی عقائد کی کیلے کے بھاگ دوڑ اور ریل پیل مچی ہوئی، وہ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ میرے 5ویں مولا کے پاس ایک بوڑھا آیا، ہمارے استاد محترم نے بہت ہی بہترین واقعہ اس عقائد کے حوالے سے بیان کیا جو علم پر مبنی ہے، اگر علم کا نور ہمارے دل میں ہو تو۔ کہتے ہیں امام زمانہ اپنے زمانے کے مولا امام باقر کے پاس وہ بوڑھا شخص آیا اور کہا، ابھی تو آج کل جوانوں کو فکر نہیں ہے عقائد کی، کجا بوڑھے شخص کو، کہنے لگا کہ مولا میں اپنا عقیدہ بیان کر رہی ہوں، آپ میری اصلاح فرما دیں کہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر زمانے میں لوگ زندہ امام سے، ظاہر امام سے بھی اپنے عقیدے چیک کرواتے تھے۔ مجھے اور آپ پر تو لازم ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، خدارا ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں تاکہ امام زمانہ سے مل تو سکیں، ان سے ملاقات تو کر سکیں۔ کہتا ہے اس نے جو عقیدے بیان کیے نا، عجب حیرت کی بات ہے، اس زمانے میں یہ عقیدہ بیان کیا جو میرا اور آپ کے لیے بہرحال علمی لحاظ سے ایک جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ پہلا عقیدہ، اس نے کہا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے سارے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ ہم مولا سے تو محبت کر لیتے ہیں، لیکن مولا کے چاہنے والوں سے محبت ذرا مشکل لگتی ہے۔ کسی نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، اس سے کیسے محبت کریں، حالانکہ وہ بھی امام کا چاہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بہن بھائیوں سے قطع رحمی ہے، امام کے چاہنے والے لیکن قطع رحمی ختم نہیں کر رہے، حالانکہ وہ بھی امام کے چاہنے والے ہیں۔ کاش کہ ہمارے کسی نیک عمل کی وجہ سے دوسرے کو بھی ہدایت مل جائے۔ کہا کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، یہ عقیدہ ہے، کہا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی، اور کسی دنیا کی نفع کے لیے نہیں محبت کرتا، بلکہ یہی میرے دین کی اساس ہے۔ دوسرا عقیدہ، کہا میں آپ کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا عقیدہ، کہا جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھتا ہوں، جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھتا ہوں، اپنی طرف سے دین میں شقیں نہیں ڈالتا، اپنی طرف سے دین میں توضیحات پیش نہیں کرتا۔ 2-3 جملے عرض کروں، میں اور آپ آج کل کے زمانے میں اپنے نفس کے لحاظ سے حلال کو حلال کرتے ہیں، حرام کو حرام کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہمیں جو نیکیاں پسند ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہو چکی ہیں، لیکن جو ہمیں نیکیاں پسند نہیں ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ٹھیک، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر ہمیں کہیں جھوٹ بولنا ہے ہم اس کو جلدی سے اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں اپنے ہی طریقے سے۔ خدا نے تو حرام کیا ہے، عقیدہ کیا بیان کرے، جس سے خدا نے حرام کر دیا وہ اسے میں نے بھی حرام کیا ہوا ہے، جس سے خدا نے حلال کیا اسے میں نے بھی حلال کیا ہوا ہے، اور میں اپنی طرف سے دین میں چیزیں نہیں ڈالتا۔ میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی، کسی نے مجھے ٹوکا، بھائی آپ کے اتنے ہاتھ نظر آ رہے نماز نہیں ہوگی، ارے ہو جائے گی، اللہ سب قبول کرنے والا ہے۔ یہ دین میں اپنی طرف سے شقیں ڈالنا ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے توضیحات پیش کرنا ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم ہاتھ کھول کے نماز پڑھو گی تو میں قبول کر لوں گا۔ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن علم اور عقل سے بھی تو نوازنے کو اس نے کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو کرو۔ کیوں ہم دین میں اپنی طرف سے بھرتے ہیں ساری اپنے لیے چیزیں؟ علم ہے تو یہ نہیں کریں گے، عقیدہ یہ بن جائے گا جو اس کا عقیدہ ہے۔ اور آخری چیز، کہنے لگا کہ مولا میں آپ سب کی حکومت سے پوری دنیا کو آباد دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے پہلے کی حکومت حقیقی نہیں ہے، میں آپ کے امر کا منتظر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام باقر کے زمانے کا، ٹھیک ہے، اور ہمیں تو کہنا ہی چاہیے، یہ امام باقر کے زمانے کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے امر کا منتظر ہوں، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب آپ کا قائم اس دنیا میں آئے گا، عدل و انصاف کو برپا کر کے عدل و انصاف کا پرچم لہرا دے گا، اور میں آپ کا منتظر ہوں۔ تو پتہ یہ چلا، استاد محترم ہمارے کہتے ہیں توجہ رہے، یہ انتظار رسول کے زمانے سے تھا، اسی لیے رسول نے حدیث کو بیان کیا، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے افضل عمل انتظار فرج ہے، اور یہ انتظار فرج انہی چیزوں کے ساتھ ہے کہ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، یہ ساری چیزیں سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گی تو انتظار فرج حقیقی بن جائے گا، عشق یوسف زہرا ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے گا، دیدار فرزند زہرا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ظہور میں امام کے شامل ہو جائیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ تو بس مومنات، علم کے ذریعے اگر ہم انشاءاللہ تعالی
دین کی گمراہی سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو اپنے عقائد کو درست رکھیں، اور عقائد کو درست رکھیں گے تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں فیل ہوگا کہ ہم محضر خدا میں ہیں، ہمہ وقت ہم محضر خدا میں ہیں۔ پروردگار عالم کہتا ہے تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ ہم بھولے ہوتے ہیں عمل کو کرتے ہوئے۔ دوسری چیز ہمیں خصوصیت کے ساتھ ہوگی کہ ہمارے اندر اعمال اور کہہ لیں کہ نیکیوں کی کرنے کا جذبہ اور شوق بڑھے گا۔ عقیدہ پر، عقیدہ کیا ہے؟ خدا جزا دیتا ہے۔ ہم جب لوگوں کے لیے عمل کرتے ہیں فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، کب تک کریں، کب تک کریں؟ اسے تو ہماری نیکی یاد ہی نہیں آتی، اسے تو ہماری نیکی کا کبھی صلہ اور جزا دینے کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب عقیدہ ہو جائے گا خدا دیتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی۔ وہ حضرت عیسیٰ کی روایت ہے، جلدی بیان کروں نا، بہت ساری چیزیں اللہ نے کہیں، یہ کرنا وہ کرنا سارا کچھ کرنا۔ ایک اللہ نے یہ بھی کہا کہ ایک سونے کا تشت ملے گا بیابان میں، اسے مٹی کھودنا اور سونے کے تشت کو دبا دینا۔ کیا عیسیٰ نے جیسی کیا، مٹی میں دبا دیا سونے کا تشت۔ ابھی تھوڑے آگے نکلے تھے، ایک دم دھاڑ کر کے آواز آئی، پیچھے دیکھا سونے کا تشت باہر آیا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، کر دیا تھا نا، چلے گئے۔ اب جب گھر گئے ساری چیزوں کی حکمت پوچھی، باقی اعمال کی بھی، اس عمل کی حکمت خدا نے بتائی۔ اے عیسیٰ یہ سونے کا تشت تمہاری نیکیاں ہیں، تم جتنا اس کو چھپاؤ گے میں خدا اسے ظاہر کر دوں گا۔ یہ عقیدہ جب ہو جائے گا پھر ہم کسی نیکی سے فیڈ اپ نہیں ہوں گے، بیزار نہیں ہوں گے۔ خدا ہے جو نیکیوں کو سرفراز اور سربلند کرتا ہے۔ اور بس آخری عقیدے کا کہہ لیں کہ رزلٹ اور نتیجہ کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا بس خدا ہے تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں گے۔ اور یہ ایک عظیم نعمت کبریٰ امام زمان ہے نا، ہم جو دعائے ندبہ میں بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے امام زمانہ۔ تو اس نعمت کا درک کرتے ہوئے منعم حقیقی کو جب ہم شکر ادا کریں گے تو پھر اس شکر کے بدلے انشاءاللہ تعالی نعمت میں اضافہ ہوگا اور امام زمان سے ملاقات ہوگی۔ روزانہ آپ کی خدمت میں ایک نبی کی مشابہت پیش کر رہی ہوں میں حضرت حجت سے۔ بس آخری جملہ اور میں نے اپنے بیان کو ختم کیا۔ جناب موسیٰ سے بھی حضرت حجت کی مشابہت ہے۔ امام صادق نے مکیال المکارم کی ہی روایت راوی سے کہا کہ ہمارے حجت، ہمارے قائم کی مماثلت دو چیزوں میں جناب موسیٰ کی سنت پر ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا سنت؟ کہا ایک ہے ولادت کا مخفی ہونا، دوسرا ہے اپنی قوم سے غائب ہو جانا۔ کہا جناب موسیٰ کے زمانے میں بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، ولادت کو خدا نے مخفی کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا کوئی بچہ اس عورت کے یہاں پیدا ہونے والا ہے۔ دوسری چیز کہا کہ ایک دفعہ مصر سے گئے، قوم سے غائب ہوئے، دوسری بار جب طور پہ گئے، ابھی آپ نے ایام مسوی منایا ہے، چلہ کلیمی کو ختم کیا ہے، پہلی ذیقعد سے 10 ذی الحج، 40 دن جو ہے موسیٰ قوم سے غائب رہے۔ پیچھے کیا ہوا؟ گوسالہ کی پرستش شروع ہو گئی۔ تو کہا کہ امام زمانہ کی غیبت میں بھی یہی ہوگا، لوگ اپنے ایمان اور عقائد سے پھر جائیں گے۔ تو بس بیبیوں عزیزان من، کربلا کی یاد سے اگر علم کے جوہر لینا شروع کریں تو وہ علم مجھے اور آپ کو گمراہی اور سے بچائے گی، عقائد کو مضبوط کرے گی، اور ہم امام زمانہ کی غیبت میں بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، نہ بہکیں گے، بلکہ براہ راست یوسف زہرا کے انشاءاللہ قدموں پہ حاضری دیں گے۔ یہ معرفت اور علم تھا کربلا کے میدان میں کہ اپنے لال بھی اس لیے نہیں شہید ہو رہے تھے کہ میرے بابا جو مصیبت میں گرفتار ہیں، بلکہ اس لیے شہید ہو رہے تھے کہ امام وقت نے جہاد کا اعلان کیا ہے اور ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور علی اکبر وہ ہے کہ واحد کربلا کا شہید ہے جسے سب سے پہلے امام علی مقام نے پیش کیا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ پڑھتے ہیں نا اشعار میں، کربلا ہو گئی تیار تقدم ولدی، کشتی ہے سر پہ جو تلوار تقدم ولدی۔ سب سے پہلے علی اکبر کو مولا نے کہا تھا جانے کے لیے، مگر اصحاب نے روک دیا تھا، نہیں مولا ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر کو کیسے بھیج رہے ہیں آپ؟ چند جملے جو ہر سال فرشی اعضاء پہ پیش کرتی ہوں آج کے اس مجلس میں گریہ اور رقت کے لیے۔ علی اکبر کوئی معمولی نہیں ہے، ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ یہی وجہ ہے جب بھیجا تھا نا حسین نے تو کہہ کر بھیجا تھا خدا گواہ ہے نا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ اور جب جانے لگے تھے نا، بہت تفصیل نہیں، چند جملے جانے لگے نا، ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو کے اکبر آگے بڑھے، پیچھے سے آواز آئی ولدی محلن محلا۔ اکبر آہستہ آہستہ، میرے لال آہستہ آہستہ پیچھے پلٹ کے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ کہا دو جملے فقط ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو جو اولاد اتنی جان سے پیاری ہو مگر خدا کی راہ میں قربان کر دی جاتی ہے۔ کہا میرے لال کاش تمہارا کوئی اکبر ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا۔ اور دوسرا جملہ کہا اکبر تم نہیں جا رہے، میرا کلیجہ جا رہا ہے۔
اور اس کے بعد کہتے ہیں جب علی اکبر نے جنگ کی، سینے پہ نیزہ لگا، علی اکبر کربلا کی دشت میں گرے ہیں نا، واحد شہید ہے جس نے یہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آؤ۔ علماء کہتے ہیں علی اکبر جانتے تھے اب عباس بھی نہیں رہے اور محمد بھی نہیں رہے، قاسم بھی نہیں رہے، کیا کہا بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ اور ایسے عالم میں کہتے ہیں امام حسین جب چلے ہیں تنابوں سے الجھتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ آغا یہ باقری کہتے ہیں حسین درد کی طرح اٹھتے تھے، آنسوؤں کی طرح گرتے تھے، پکارتے تھے پدر کو پسر نہیں ملتا، جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں ملتا۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا چین ڈھونڈتے ہیں۔ بس تلاش جو لوٹی ہوئی کمائی ملی یا زہرا، ایسے وقت میں جب